شیعہ خاص طور سے اہل حدیثوں کو، جو اہل توحید ہے نا، ان کو تکفیری کہتے ہیں۔ کیوں تکفیری کہتے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ کفریہ عمل کرتے ہیں۔ اب ان کے عمل کو کفریہ کہا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، جو مردہ پرستی میں مبتلا ہوگا اور ایک دم واضح طور پر مردوں کو پکارے، فریاد رسی کرے ڈائریکٹ، تو کہا جائے کہ بھئی یہ کفری عمل ہے۔ گرچہ تکفیر معین آدمی نہیں کرتا ہے، لیکن وہ لوگ تکفیری کہتے ہیں۔ ایسے ہی آپ دیکھو گے جو کفری عمل میں مبتلا ہوتے ہیں اور جان بوجھ کے کرتے ہیں عام طور سے وہ لوگ، اور ڈنکے کی چوٹ پہ کرتے ہیں، اور کہتے بھی اس کا علل اعلان بھی کرتے ہیں، ہاں، غیر اللہ کو، وہ اللہ کے لیے جو سارے اختیارات ہیں توحید ربوبیت سے جس کا تعلق ہے، وہ ٹوٹل جو ہے غیر اللہ کو سونپتے ہیں یہ لوگ باقاعدہ۔ اسی طریقے سے توحید الوہیت سے متعلق بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، عبادات، وہ بھی سب جو ہے غیر اللہ کی طرف پھیرتے ہیں۔ اسی طریقے سے توحید اسماء صفات کا جہاں تک تعلق، اس کو بھی پھیرتے ہیں۔ تو ان کے یہاں ہر طرح کا شرک پایا جاتا ہے۔ مقلد صوفی جس کا اپنا ایک امام ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک پیر ہوتا ہے، ہاں، مقلد صوفی جو ہوتا ہے، بغیر اپنے شیخ کے، جو شیخ پیر طریقت ہے، اس کے مشورہ لیے وہ حق قبول نہیں کرے گا۔ آپ مشورہ لینے جائے گا تو اس کو مانے گا، وہ جو ہے بھڑکا دے گا، کہے گا ارے تم کہاں وہابیوں کے پیچھے پڑ گئے ہو، تم جو میں نے سمجھا دیا ہے اسی میں پڑے رہو، وہی کرتے رہو، یہی سب کچھ ہے، اسی میں تو کامیابی ہے، ہمارا ہی دامن پکڑ کر کے تم لوگ کامیاب ہو گئے۔ وہ سمجھا دے گا، وہ بس دیکھ کر کے بھاگے گا کہ ارے وہابی کہاں آ گیا۔ اس لیے یہ بات مطلق طور پر نہیں کہی جا سکتی کہ جو مسلمان شرک میں واقع ہوتا ہے اس کے لیے جہالت عذر ہے یا نہیں، اس کے اندر تفصیل کی ضرورت ہے۔ اور اسی طرح دعات کے لیے مناسب ہے کہ وہ ایسے لوگوں کی طرف مطلق طور پر مشرکین جیسے الفاظ کی نسبت نہ کریں جو خود کو اسلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مساجد میں جا کر نمازیں ادا کرتے ہیں، رمضان میں روزے رکھتے ہیں، موسم حج میں وہ حج اور عمرہ کرتے ہیں، ان سب کے باوجود وہ مزاروں پہ جا کر کے قبر والوں سے استغاثہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو ہم خطا کار مسلمان کہیں گے، اور ان کے اعمال کو ہم شرکیہ اعمال کہیں گے۔ یہ خطا کبھی کبھی کفر اور ارتداد تک پہنچ سکتی ہے اور کبھی نہیں، اس لیے لوگوں کے حالات و ظروف کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ ہم مطلب طور پر ایسا نہیں کہیں گے کہ فلاں جو ہے وہ مشرک ہے اور فلاں جماعت مشرک ہے یا فلاں تنظیم مشرک ہے۔ یہاں پر آخر میں یہ بات سمجھ لیں کہ اس چیز میں احتیاط سب سے زیادہ اہل الحدیث کرتے ہیں، ورنہ جو بدعتی تنظیمیں ہیں، بدعتی جماعتیں ہیں، ان کے یہاں دو چیزیں بہت پائی جاتی ہیں، بغیر سوچے سمجھے وہ لوگ فوراً حکم لگا دیتے ہیں۔ سلف یہ کہتے تھے کہ بدعتیوں کے یہاں یہ دو چیزیں بہت جلدی پائی جاتی ہیں، یعنی وہ فوراً جو ہے اس کا حکم لگاتے ہیں، وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے۔ کیا چیزیں ہیں وہ؟ فوراً اس پر آ جاتے ہیں، فوراً حکم لگا دیتے ہیں۔ یہ بدعتی کی سب سے بڑی پہچان ہے۔ ایک خارجیت ان کے یہاں پائی جاتی ہے، بدعتی ہے اور اس کے یہاں خارجیت نہ ہو، یہ بہت مشکل ہے، کم ہی ایسے ہوں گے۔ ہاں، لا یکون مبتدع الا وهو یری السیف، یہاں سیف سے مراد وہی خارجیت ہے۔ ہاں، تو آپ دیکھیں گے کہیں بھی اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو سارے بدعتی ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تو وہی چیز ہے، یہ اصول ہے کہ بدعتی ہو اس کے یہاں خارجیت نہ ہو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، چاہے میلان ہی کیوں نہ ہو، جھکاؤ ہی کیوں نہ ہو، پایا جائے گا۔ ہاں، اسی طریقے سے خارجیت کے علاوہ کیا ہے؟ تکفیر۔ ہاں، دوسری چیز تکفیر ہے، چھوٹی چھوٹی بات پر مطلب کافر کہنا، مرتد کہنا، طاغوت کہنا، تو یہ چیزیں، تو تکفیر اور خارجیت یہ بدعتی کی پہچان ہے۔ ہاں، مطلب کوئی ضرورت نہیں کہ ہر بدعتی ایک طرح سے ہوں، اس میں بھی درجات ہیں، کسی کے تھوڑا، کسی کے یہاں زیادہ، لیکن یہ سلف نے یہ بات کہی ہے، تجربے کی بات ہے یہ، کہ بدعتی ہو اور اس کے یہاں خارجیت نہ ہو، بدعتی ہو اس کے یہاں تکفیر نہ ہو، ایسا بہت مشکل ہے۔ ہاں، مطلب کم سے کم اس کا رجحان اور میلان ہی ہوگا اس کی طرف، لیکن ہوگا۔ سارے بدعتی ایک کیٹیگری کو، یہ ضروری نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ ضرور اس کے اندر ہوگا۔ یہ جو ہے بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اور جب فتنے آتے ہیں تو اس وقت سمجھ میں آتا ہے، بدعتیوں کی اوقات سمجھ میں آ جاتی ہے، چاہے وہ خارجیت کا فتنہ ہو، چاہے وہ تکفیریت کا فتنہ ہو، یا کسی بھی چیز کا فتنہ ہو، تو فوراً جو ہے سارے بدعتی ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ ہاں، تو یہی وجہ ہے اصل میں۔